ہر پارٹی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی دوسری پارٹی کے بھی کسی شخص سے متاثر ہوتے ہیں، امپریس ہوتے ہیں، ان کے پولیٹیکل کردار سے، شخصیت سے، کسی کے انداز بیان سے، اور آپ ان پر بڑا اعتماد کرتے ہیں، حالانکہ آپ ویسے مخالف پارٹیوں میں ہوتے ہیں، لیکن سننے میں آتا ہے کہ جی آپ کا دوسری پارٹی میں کسی سے بہت گہرا تعلق ہے، آپ مشورہ بھی لے لیتے ہیں. تو کوئی اور سیاسی پارٹی سے، نون لیگ سے، جے یو آئی سے، ایم کیو ایم سے، پی ٹی آئی سے، کوئی ایسی شخصیت جن سے نیر بخاری سے مشورہ بھی لے لیتے ہوں، جن پہ آنکھیں بند کر کے اعتماد بھی کر لیتے ہوں؟ I have never done that. I have never done that. مطلب مخالف پہ کبھی ٹرسٹ نہیں کرنا؟ نہیں، میں تو اپنی پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ ہوں. ٹھیک ہے. میں نے مشاورت کرنی ہے یا کوئی ڈائریکشن لینی ہے تو میں اپنی لیڈرشپ سے لوں گا. میں اپنی پارٹی کی پالیسیز کو اڈاپٹ کروں گا. یا کبھی مشورہ دے دیا آپ نے کسی کو کہ آپ کا Why should I? ٹھیک ہے. میں اپنی پارٹی کے معاملات میں میں اپنے مخالف کو کیوں دعوت دوں؟ ٹھیک ہے. میں اس سے کیوں مشاورت کروں؟ اوورال جو اگر معاملات ہوتے ہیں اس میں اکثر ہوتا ہے کہ میوچل انٹرسٹ ہوتا ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ جی ایک مفاد میں آپ سب کو ایک پیج پر آنا ہے، جیسے مساق معیشت کی بات کر لیتے ہیں، کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں اس پہ تمام پارٹیاں آپس میں ڈسکشن بھی کر سکتی ہیں. وہ جب بات مشاورت کی نہیں ہے تو آپ پھر کس سے زیادہ بات کرنا پسند کرتے ہیں؟ بات کنسلٹیشن کی ہے. بات کنسلٹیشن کی میں آج بھی بلیو کرتا ہوں. دیکھیے اس ملک کو صرف گورنمنٹ نے رن نہیں کرنا ہوتا. یہ اس ملک کی بہتری کی ذمہ داری صرف گورنمنٹ پہ نہیں ہے. اس ملک کو بہتری کی جانب لے کے جانا اپوزیشن کی بھی ہے. ٹھیک ہے. گورنمنٹ کی جہاں ذمہ داری ہے، وہاں پہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی بھی ہے، وہاں پہ ایک کامن آدمی کی بھی ہے، وہاں پہ میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے. میڈیا بھی اگر وہ بریکنگ نیوز کے چکر میں آ کے بات کا پتنگڑ بنا لے یا تو میڈیا کو بھی زیادہ رسپانسبل ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے سوشل میڈیا کے آغاز میں بات کی، اور یہ ٹویٹرز اور یہ وہ، اس کو بھی ریگولیٹ ہونا چاہیے. اچھا صرف ریگولیٹ ہونا چاہیے، بندش کی بھی بات ہوتی ہے، آپ ٹویٹر بند بات نہیں بندش، لیکن لوگ وی پی این لگا کے استعمال کر رہے ہیں، تو وہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں سمجھتا ہوں ریگولیٹ ہونا چاہیے، پالیسیز ہیں ہمارے ہاں لیکن عمل درآمد نہیں. اس پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. یہ کسی کا کوئی حق نہیں ہے کسی کی توہین کرے بذریعہ سوشل میڈیا، ذاتیات پہ حملے کریں، ذاتیات پہ حملے کریں، گالم گلوچ کرے. جی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس میڈیا کا تو کوئی پازیٹیو اسپیکٹ تو نظر نہیں آتا، پھر تو نیگیٹو اسپیکٹ. شاعری میں کوئی دلچسپی ہے یا موسیقی میں؟ فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں؟ فارغ وقت ملتا کام ہے لیکن ہے کہ شاعری مطلب کبھی بھی میں اس میں تو کبھی نہیں. موسیقی ویسے ریڈنگ کرتے ہیں، بکس پڑھنے کا شوق؟ بالکل. ایک تو ہم جب اپنے پروفیشن میں تو اپنے پروفیشن کی بک زیادہ پڑھتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. ہاں آبویسلی. لیکن پھر ایک ایج ایسی آتی ہے کہ جب آپ باقی بکس بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ٹریولنگ میں کبھی اسپریچول روحانی کتابیں. اب بالکل روحانی کتاب تو تسکین ملتی ہے قرآن پڑھ کے. کتنی خوبصورت بات ہے جی. تسکین ملتی ہے، اور بالخصوص مجھے بہت تسکین ملتی ہے کہ میں جب ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں. اچھا کہ میں نے اپنے لاسٹ پروگرام میں بھی کہا کہ میں نے ترجمے کے ساتھ بہت دیر بعد پڑھا، کچھ سال پہلے، اور پھر میں نے اس کی تفسیر پڑھی، اور بہت سی چیزیں آپ کو سمجھ ہی تب آئیں گی جب آپ تفسیر پڑھیں گے. ہم جب عربی میں پڑھتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہماری وہ زبان نہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ عربی میں پڑھیں لیکن ساتھ آپ ترجمہ بھی پڑھیں. آپ اس طرح کریں، ایک عربی میں پڑھ لیں، اس کے بعد آپ ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں. میں ترجمہ پڑھتا ہوں. ہاں آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ، کیونکہ میری جو مادری زبان ہے یا جو زبان میں سمجھتا ہوں یا میں بولتا ہوں، مجھے سمجھ تو قرآن کی تب آئے گی. بہت پیاری بات. میں دوستوں کو بھی کہتا ہوں، میں نے بہت سارے دوستوں کو بھی کہا ہے کہ قرآن کو سمجھنا عربی میں ضرور پڑھیں، وہ باعث سکون بھی ہے اور عبادت بھی ہے وہ. لیکن اس کے ساتھ اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ احکامات کو سمجھ سکیں گے، اور جو قرآن نازل اس پہ عمل بھی کر سکیں. قرآن نازل ہونے سے پہلے جو کائنات میں رب کائنات کے احکامات آتے رہے وہ آپ سمجھ پائیں گے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں کیا ہوا، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کیا ہوا، حضرت ابراہیم کے زمانے میں کیا ہوا، حضرت آدم کے زمانے میں کیا ہوا، حضرت نوح کے زمانے میں کیا ہوا. تو یہ ساری باتیں آپ جب ترجمہ پڑھیں گے قرآن کا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. اور پھر ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو وہ جو ہدایات ہیں، جو کہتے ہیں نا قرآنک انجنکشنز ہیں، وہ آپ کو سمجھ آئیں گے جب آپ اس کو اپنی زبان میں پڑھیں. اپنی زبان میں پڑھیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.